إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. یہ آیت کریمہ نکاح میں خطیب جمعہ کے خطبہ میں خطیب پڑھتا ہے، اور کل بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں 3 چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیز سے منع کیا ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا کل ان کی تفصیل ہوئی، ان میں سے نمبر 1 عدل مساوات ہے، نمبر 2 احسان ہے، نمبر 3 رشتہ داروں کو لینے دینے کے تعلق سے یہ کرنے کے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع کیا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحش کلامی سے بھی منع کیا ہے، اور فحش جگہوں پر جانے سے بھی منع کیا ہے، اور فحش طریقے سے رہنے کو بھی منع کیا ہے۔ یعنی کہ جن چیزوں کا کھولنا ایک دوسرے کے سامنے حرام ہے، ان کو کھولنا یہ بھی کیا ہے؟ فحش میں سے ہے۔ مثلا آدمی کا ستر عورت ناف سے گھٹنے تک ہے، تو ایک مرد کا دوسرے مرد کے سامنے بلا ضرورت شدیدہ، مثلا بیمار ہے، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، تو دوسری بات ہوئی، ورنہ کھولنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناظر والمنظور ملعونان، دیکھنے والے دکھانے والے دونوں پر لعنت ہوتی ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے فحشا سے، بے حیائی سے منع کیا ہے، کیونکہ بے حیائی جو ہے اخیر درجے میں جہنم میں پہنچا دیتی ہے، اور حیا جو ہوتی ہے وہ نیک کام کے کراتے کراتے جنت میں پہنچاتی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کی تہذیب ان کی بنیاد حیا پر ہے، اور دوسروں کی تہذیب بے حیائی پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور وہ چیز جو بری ہے، قرآن حدیث میں اللہ رسول نے جن چیزوں کو منکر، مکروہ، ناپسندیدہ قرار دیا ہے، ان سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بغاوت سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک تو بغاوت عادل امام سے ہے، ایک بغاوت اپنے امام علماء سے ہے، اور ایک بغاوت ہے کہ یوں ہی آدمی جھگڑا کرتا ہے، جھانسا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑا کی وجہ سے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کا ذوق دے دیتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں۔ والبغی، آگے فرمایا یعظکم، اللہ تم کو ان سب چیزوں کی نصیحت کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو کرنا ہے، ان چیزوں کو نہیں کرنا ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم تذکر کرنے والے، بیدار رہنے والے ہو جاؤ۔ انسان کے لیے سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ غفلت ہے، چاہے دنیاوی معاملے میں ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اپنے بزنس میں ہو، اپنی دکان میں ہو۔ غفلت دنیاوی اعتبار سے نقصان ہو گیا، اور آخرت کے اعتبار سے اگر غفلت ہے، نماز روزہ فرائض سنن زکوٰۃ حج فرض ہے نہیں کر رہا ہے، غفلت برت رہا ہے، تو پھر اخروی نقصان ہے۔ یعنی غفلت کہیں سے اچھی چیز نہیں ہے۔ آدمی کوئی کہے گا میں گاڑی کھڑی کیا چابی نہیں نکالا، گاڑی کھڑی کیا لاک نہیں بند کیا، یا بیگ رکھ کے یوں ہی چلا گیا اسٹیشن پہ غائب ہو گیا، تو آدمی کیا کہے گا؟ بہت بیوقوف ہو تم، بہت تم مغفل ہو، غافل آدمی ہو۔ اپنے سامان کی حفاظت خود اپنے کو کرنا پڑتا ہے، تو ایسے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اور اپنے دنیا کے ساز و سامان کی حفاظت خود۔ یعظکم، اللہ نصیحت کر رہا ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم تذکر کرنے والے ہو جاؤ، بیدار رہنے والے ہو جاؤ، غفلت سے نکل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا